حضرت رکوع کی فضیلت اور فرضیت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں قرآن و حدیث سے ہمیں سمجھائیں کہ کیا ہمیں نور ملتا ہے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جی یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ بظاہر ہم یعنی عوام الناس اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، بھائی نمازیں پڑھنی ہے بس صحیح ہے، وضو کرنا ہے بس، طہارتیں کرنی ہے، لیکن یہ ہماری زندگیوں میں بنیادی ان کی حیثیت ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر ہم سیکھ لیں تو پھر الحمدللہ ہماری زندگی سنور سکتی ہے۔ بالکل۔ تو جہاں تک آپ نے رکوع کی بات کی ہے، تو رکوع کا ایک لغوی معنی جو آتا ہے وہ جھکنا یا پیٹھ کو ٹیڑھا کرنا، جس طرح رکوع میں ٹیڑھا کرتے ہیں نا، یہ بالکل صحیح۔ اور اسی طریقے سے اگر اس کا اصطلاحی معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے عاجزی اور پستی۔ صحیح۔ اپنے آپ کو عاجزی اور پستی میں لے کر جانا۔ اور کبھی عام طور پر پوری رکعت کے لیے بھی لفظ رکوع بولا جاتا ہے، اور بعض اوقات پوری نماز کے لیے بھی لفظ رکوع بولا جاتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر فرمایا کہ جیسے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اچھا، اسی طریقے سے میں یہاں پر یہ بات عرض کرتا چلوں کہ رکوع جو ہے وہ پچھلی امتوں میں نہیں تھا، ان کی عبادات میں نہیں تھا، اور خاص طور پر اہل یہود کا ذکر ملتا ہے کہ ان میں عبادت تھی، رکوع نہیں تھا۔ اچھا، وَاسْجُدِي وَارْكَعِي یہ حضرت مریم کے حوالے سے ملتا ہے، تو وہ وَارْكَعِي سے مراد عبادت ہے، رکوع نہیں ہے۔ یہ رکوع فقط امت محمدی کا خاصہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدی کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب دوسری بات اس میں ایک اور بھی ہے مزیدار، وہ یہ ہے کہ نماز میں قیام بھی فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے قرات بھی ہے، تو قیام، قراءت، تلاوت، رکوع، سجدہ، قاعدہ اخیرہ اور خروج بسنہ، یہ سارے فرائض ہیں۔ اچھا، قیام تو ہے ہی حالت قیام ہے، بالکل صحیح ہے نا۔ اچھا، اسی طریقے سے سجدہ اگر آپ کو مل گیا تو آپ کو جو ہے وہ رکعت نہیں ملے گی، صحیح۔ آپ کو تشہد مل گیا، وہ رکعت نہیں ملے گی، بالکل صحیح۔ لیکن اگر اس رکعت کا آپ کو رکوع مل جائے تو رکعت مل جائے گی، تو رکعت مل جائے گی آپ کو۔ اسی لیے فرمایا نا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ اور یہاں چونکہ وَارْكَعُوا کے الفاظ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بھی امر پایا جا رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے میں عرض کروں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقیموا الرکوع والسجود انی لاراکم من بعدی۔ اب یہاں مشکاۃ شریف کی حدیث ہے اور یہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رکوع اور سجود کو پورا کرو، اس لیے کہ میں اگر آگے بھی دیکھ رہا ہوں لیکن میں اللہ رب العالمین نے مجھے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ میں اسی طریقے سے پیچھے تمہاری نمازوں کے بارے میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، دوسری حدیث پاک ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزی صلاۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع، فرمایا کہ آدمی کی جو نماز ہے وہ جائز نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ اپنی کمر کو، اپنی پیٹھ کو رکوع میں سیدھا نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے کہ اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاتہ، فرمایا کہ چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں نا، چوریاں، فرمایا کہ بدترین بری چوری فرمایا کہ اس کی ہے کہ جو اپنی نماز میں چوری کرے۔ اللہ اکبر۔ عرض کی یا رسول اللہ قالوا کیف یسرق من صلاتہ، وہ نماز میں کیسے چوری کرے گا؟ تو فرمایا کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، وہ اپنے رکوع اور سجود کو مکمل نہیں کرے گا، یہ ہے نماز میں چوری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنا رکوع اور سجود پورا نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا،
تو فرمایا کہ تیری نماز نہیں ہوئی ہے, تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. کہا کیسے نماز نہیں پڑھی؟ کہا کہ جس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی, صحیح مکمل نہیں ہوتی. تو اب یہاں پر میں عرض کروں گا کہ یہ رکوع کی جو کم از کم مقدار ہے نا, ادنا مقدار ہے, وہ اس طرح ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک پہنچ جائے, اور اس کی مکمل جو مقدار ہے کہ پیٹھ بالکل سیدھی ہو جائے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب, ہم نے رکوع کی فرضیت کے حوالے سے اس کی جو عظمت ہے, حضرت نے مختلف احادیث مختلف راوی صحابہ کرام سے ہمیں سنائے. جی بس ایک منٹ کے لیے میں عرض کروں گا, ہمارے سید صاحب پھر تشریف لائے تو مجھے دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی, تو میں ان کو تمام علماء کی طرف سے, آپ کی طرف سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جی جزاک اللہ تعالیٰ حضرت کے فیض سے ہم سب کو فیض یاب آمین. اللہم آمین. اور ظاہر ہے آپ تشریف فرما ہیں ہمارے, جب تشریف لے آتے ہیں بزرگ اور سادات اور ایسی ہستیاں جن کے خانوادے کا ایک نسبی تعلق بڑا گہرا ہو, جنہوں نے دین کی نسل در نسل خدمت کی ہو, تو ظاہر ہے وہ فیض ہم تک ان کے اجداد کا بھی منتقل ہوگا اور ان کا بھی. حضرت تشریف فرمائے.